آغاز کرتے ہیں حماد آپ کی جانب آتی ہوں سب سے پہلے کہ یہ جو ساری آج سچویشن بنی خاور مانیکا کی جانب سے بھی، پھر ان کے بعد جو ہم نے ایک طوفان بدتمیزی باہر بھی دیکھا، جو ریئیکشن جس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اندر انہوں نے کچھ غیر اخلاقی گفتگو کی تھی جس کی وجہ سے یہ کارکنان کی جانب سے اشتعال کا اظہار بھی کیا گیا. ساری سچویشن کو کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پری پلان تھا؟ ایسی بو آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جہاں تک مارنے کا عمل ہے، گالیاں دینے کا عمل ہے، تو کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی رنگ کا کوٹ سفید یا کالا پہنا ہو یا براؤن پہنا ہو کچھ، اس کو کوئی بھی حق یہ نہیں پہنچتا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. خواہ کوئی گالیاں دے رہا ہے وہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، کوئی مار رہا ہے وہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں ہماری سیاسی جو رہنما ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، ان کو مذمت کرنی چاہیے. غالباً 3 سے 4 سیاسی رہنماؤں نے اس ایشو کے اوپر پریس کانفرنس تو کی ہے، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے اس مارنے کے واقعے کی مذمت کی ہو. ایسی چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہیے، روکنا چاہیے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ کل کو حالات بدل سکتے ہیں اور وہ بھی ایسے ہی حالات میں جکڑے جا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں روکنا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، نہ خوشگوار کہنا چاہیے، نہ پسندیدہ کہنا چاہیے. اب جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو اس کے میرٹس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن اگر عدت کے بیسک کانسیپٹ پہ کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں اور میں سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ عدت جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے اور جو فیصلوں میں ہم نے دیکھا ہے عدالت کی، اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگر عدت کے دوران میاں بیوی رجوع کرنا چاہے تو ان کو موقع دیا جائے. بالکل. کیا اس مقدمے میں کوئی ایسی پریئر تھی کہ جو کمپلیننٹ ہیں وہ دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ایسی پریئر نہیں ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا اعلیٰ عدلیہ اس کو کیسے دیکھتی ہے. کیا اس کو بدنیتی پہ مبنی ایک کیس سمجھے گی یا کیا ٹریٹ کرے گی؟ میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا اس معاملے میں. دوسرا اس کا جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پوسٹ ڈیورس کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو اس کی ولدیت کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہے. کیا کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے جو ہمارے علم میں ہے؟ اس کیس میں تو نہیں ہوئی. تو اس چیز کو عدالت کیسے دیکھے گی آنے والے وقت میں؟ اعلیٰ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ میں دیکھنا چاہوں گا. جو ریٹن لا ایٹ پریزنٹ ہمارے پاس موجود ہے، محمدن لا، اس کا پیراگراف 253 کے اندر بڑا کلیئرلی اس چیز کو ڈسٹنگوش کیا گیا ہے کہ ارریگولر میرج اور وائڈ میرج میں کیا فرق ہے. وائڈ میرج وہ تصور کی جائے گی محمدن لا کے اندر جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور باقی تمام جو ہے صوبوں کی عدلیہ اور سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلوں میں اپہولڈ کر چکی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ایسی شادی جو سرے سے ہو ہی نہیں سکتی تھی. فار ایگزامپل کسی ایسے رشتوں کے درمیان شادی کر لی جائے جس کی اجازت ہی نہیں دی گئی تو وہ تو شادی وائڈ قرار دی جائے گی. اور کوئی ایسی شادی جو ویسے تو ہو سکتی تھی لیکن کسی بنا پر اس کو مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ گواہ کم ہے یا عدت ہو گیا. عدت کے بارے میں محمدن لا میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ اس کے دوران جو شادی کی جائے گی وہ ارریگولر تصور کی جائے گی، انویلڈ تصور نہیں کی جائے گی. یہ بات تو محمدن لا کی ہو گئی اور اس کو اسلام آباد سپریم کورٹ 2020 میں اپہولڈ بھی کر چکی ہے اپنے ایک فیصلے میں. ساتھ ہی ساتھ شریعت کورٹ کے بھی فیصلے موجود ہیں جہاں پہ لکھا گیا ہے کہ عدت کے ختم ہونے کے بعد، یہ باٹل نیک ختم ہونے کے بعد وہ میرج ریگولر تصور کی جائے گی، اس کو وائڈ یا انویلڈ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس میں عدالت کیا فیصلہ لیتی ہے. ٹھیک ہے جی، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.